الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت دو عظیم ہستیوں کی شہادت کی مناسبت ہے وصال سید الانبیاء اور شہادت وارث سید الانبیاء، اس لیے مقام افضلیت میں بھی اور مقام ادب و احترام میں بھی مقام سید الانبیاء مقام کلیت ہے۔ تمام ائمہ کی نسبت جو مقام کلیت حاصل ہے وہ سرکار دو عالم کو حاصل ہے، بلکہ اس کائنات اس ہستی میں جو خلقت اول ہے، جو نور اول ہے، جو حقیقت اول ہے، وہ حقیقت محمدی ہے۔ محمد اور باقی ائمہ اسی حقیقت محمدی کے جلوے ہیں، اسی وجود سید الانبیاء کا تسلسل ہے امامت۔ لہذا مناسب سمجھتا ہوں کہ مجلس کے بھی دو حصے ہوں، ایک حصے میں وہ مقام کل کا ذکر ہو اور دوسرے حصے میں وارث سید الانبیاء شہزادہ امن کا تذکرہ ہو۔ لہذا ایسا مشترکہ آیت کو عنوان قرار دیا ہے
گفتگو کو، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے خداوند متعال نے بعثت سرکار دو عالم کو مختلف آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ جمعہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں مختلف جگہ پر بعثت کا تذکرہ ہے۔ ایک جگہ پر حضرت ابراہیم کی زبان سے جب انہوں نے دیوار کعبہ کو اور وہ بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو دعائیں کی ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہی ہے، اور دعا کا تناسب دیکھیں، تسلسل دیکھیں، پس منظر دیکھیں کہ جب دیوار کعبہ بلند کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا ہم سے یہ حقیر سی عبادت قبول فرما۔ اگلی دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں باپ بیٹا کو، مجھ کو اور اسماعیل کو اپنا مسلمان بنا، ہم اگر تسلیم ہوں تو صرف تیرے سامنے۔ دیکھیے یہ کعبے کو بنانے کا وقت قبولیت دعا تھی، اور اس وقت قبولیت دعا اہم ترین دعا کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں ہمیں دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلمان بنا۔ یہ کون سا اسلام ہے جو ابراہیم و اسماعیل مانگ رہے ہیں؟ ایک ایسی ہستی کہ ایک خلیل ہے، ایک ذبیح ہے، ایک خلیل اللہ، ایک ذبیح اللہ، اور مقام قرب وہ کہ اللہ نے اپنے گھر کو جب دوبارہ شناخت کروانا چاہا تو کہا ابراہیم و اسماعیل تم بناؤ، وہی کے سائے میں بناؤ۔ تو ایک ایسی ہستی جو اس مقام پر فائز ہو وہ دعا کر رہی ہے ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلمان بنا۔ وہ کون سا اسلام ہے جو ابراہیم و اسماعیل کے پیش نظر ہے؟ چونکہ ایک اسلام قبل از ایمان ہے، وہ ایمان جو قبل از ایمان اسلام ہے وہ صرف اقرار لسانی کا نام ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سورہ احزاب کی وہ آیت آ گئی ہوگی کہ خدا فرماتا ہے جب یہ اعراب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے۔ خدا فرماتا قل لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لائے، بل اسلمنا، کہو ہم اسلام لائے۔ یہ اسلام قبل از ایمان ہے۔ وَلَمَّا يُدْخِلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے قلوب میں راسخ نہیں ہوا۔ وہ اقرار لسانی وہ پہلا مرحلہ ہے، اللہ نے اسے بھی اسلام کہا۔ اور یہ اسلام جو ابراہیم مانگ رہے ہیں، کوئی مسلمان تو یہ نہیں تصور کر سکتا کہ یہ اسلام قبل از ایمان ہے، جس کی ایمان کی بلندی یہ ہو کہ اللہ اپنے گھر کی نسبت جسے اپنی طرف دے رہا ہے اس کا معمار اسے بنا دے۔ اب ان کے اسلام کون سا اسلام جو ان کے پیش نظر ہے؟ توجہ فرمائیں گے۔ ایک اسلام قبل از ایمان جو اقرار لسانی کا نام ہے، اور یہ اسلام جو ابراہیم و اسماعیل مانگ رہے ہیں یہ اسلام بعد از ایمان ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ اسلام جو قبل از ایمان ہے، وہ اقرار کے ساتھ انسان صرف اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، لیکن جب اسلام اس کے قلوب میں راسخ ہو جائے تو مومن بنتا ہے۔ لیکن مومن سے بلند مرتبہ کون سا ہے؟ وہ ہے تسلیم محض ہو جانا، صرف اس کے سامنے تسلیم ہونا، اور کسی کے سامنے جب انسان کا قلوب نہ جھکے اسے کہتے ہیں تسلیم محض، تسلیم صرف۔ توجہ فرمائیں گے، ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں یہ دعا، یا اللہ ہمارے دونوں باپ بیٹا کے دل تیرے سامنے ایسے جھک جائیں کہ اب تیرے علاوہ یہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اب توجہ فرمائیں گے، اس تسلیم محض کا نام ہے عصمت۔ اسے کہتے ہیں عصمت، جہاں اصلاً اضطراب
اور وہ کیفیت جو انسان کبھی گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، وہ جب گناہ کی طرف راغب ہوا ہے، ایمان و اسلام اس سے ضائع نہیں ہوتا، لیکن درجہ ایمان گر جاتا ہے۔ جب انسان مومن گناہ کرتا ہے تو درجہ ایمان گر گیا۔ فرما رہے ہیں خدایا ہمیں اسلام کی اس بلندی پہ پہنچا دے کہ جہاں قلوب کسی اور طرف متوجہ ہی نہ ہوں، صرف تیرے سامنے ہی متوجہ رہیں۔ یعنی یہ جو مقام عصمت تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اس مقام عصمت پر فائز رکھنا۔ اب اگلی دعا کیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، ہمیں صرف اپنے سامنے تسلیم رکھ۔ ربنا وجعلنا من ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور خدایا ہم باپ بیٹا کی ذریت میں ایک مسلمان گروہ باقی رکھنا۔ یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں خدایا ہم دونوں کو اپنا مسلمان رکھ اور ہماری ذریت میں امتن مسلمتن لکا، اپنی نسبت ایک مسلمان گروہ باقی رکھنا۔ اب یہ دعائے ابراہیم اگر قبول ہوئی ہے، اور یقیناً قبول ہوئی، چونکہ اللہ نے کہا ابراہیم تیری ساری دعائیں ہم نے قبول کر لی، چونکہ تیری کوئی دعا مصلحت کے خلاف نہیں تھی، مشیت کے خلاف نہیں تھی۔ اللہ نے کہا تیری ہر دعا قبول ہے۔ اگر ہر دعا قبول ہے تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میری ذریت میں ایک مسلمان گروہ قیامت تک باقی رکھنا۔ تو اب ذریت ابراہیم میں ایک مسلمان گروہ باقی رہے گا، اور ہر دور میں رہے گا، ہر دور میں رہے گا۔ اب اگلی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تیسری دعا۔ پہلی ہم باپ بیٹا کو اپنی نسبت تسلیم محض رکھنا، ہماری ذریت میں ایک مسلمان گروہ باقی رکھنا۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم، اور اسی مسلمان گروہ میں ایک رسول بھیج دینا، منہم جو انہی سے ہو، یتلو علیہم آیاتکا، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے انہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تیری کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو عزیز بھی ہے تو حکیم بھی ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، حضرت ابراہیم نے دعا کے بعد دو صفت اللہ کی بیان کی، انک انت العزیز الحکیم۔ جب وہاں کہا تھا ہماری یہ دعا قبول کر لے، یہ حقیر سی ہماری زحمت کو شرف قبولیت دے دے، تو کہا تھا انک انت السمیع العلیم، تو سمیع ہے تو علیم ہے، سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ لیکن یہاں جب بیست کے لیے دعا کی تو کیا کہا؟ انکا انت العزیز، تو عزیز ہے تو حکیم ہے۔ اب اگر میری بات کی طرف متوجہ ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم نے عزیز و حکیم سے پہلے بیست سرکار دو عالم کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ اللہ کی عزت عزیز ہونے کا اور اللہ کے حکیم ہونے کا تقاضا ہے بعثت رسول۔ میری بات نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ کہا وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، کہا اس کی عزیز و حکیم ہونے کی مظہریت کا نام ہے بعثت رسول۔ اب اللہ کے عزیز، صفت عزیز کا ظہور ہوا ہے بعثت میں۔ میری بات نہیں پہنچی؟ بعض اوقات جو جملے کہہ دیے جاتے ہیں ان تک اس طرح رسائی نہیں ہوتی۔ عزیز کا معنی عزت والا، غالب،
اللہ کی صفت عزیز کا ظہور جس میں ہوا ہے وہ ہے بعثت. یعنی بدل دو جملہ، رسالت مآب کا اس دنیا میں آنا اللہ کی صفت عزیز کا مظاہرہ ہے. اللہ نے کہا میں عزیز ہوں، اگر میری صفت عزیز کو کامل و اکمل کسی میں دیکھنا ہے تو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. یا رسول یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہا تو عزیز ہے، تو حکیم ہے. اب توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا اللہ وہ رسول ہم میں بھیجنا. جب دعا فرما رہے تھے تب تو ابھی رسول دنیا میں آئے ہی نہیں. ابھی رسول کیا، ابھی تو وہ بھی نہیں آئے جن کی پشت میں رسول نے آنا ہے. ابراہیم بھی علیہ السلام میں اور سرکار دو عالم میں کتنا فاصلہ؟ ہزاروں سال کا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں سال کا فاصلہ. اور ہزاروں سال پہلے ابھی عبد المطلب بھی نہیں، ہاشم بھی نہیں، عبداللہ بھی نہیں. یہی ہے نا، ابھی تو اجداد رسول بھی دنیا میں نہیں آئے اور وہ دعا کر رہے ہیں وہ بھیج دینا. اب انہیں پتا کیسے چلا کہ وہ ایک رسول آ رہا ہے؟ تو اگر 40 سال بعد بننا ہے تو وہ ہزاروں سال پہلے خبر کیسے دے رہے ہیں؟ توجہ. اگر 40 سال بعد وجود میں آ کر نبی بننا ہے اور 40 سال وہ قوم میں رہے اور قوم کے مذہب پر رہے تو ابراہیم کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تو بس جہاں عقیدہ ابراہیمی ہوگا وہاں 40 سال والا نبی نہیں ہے، وہاں آنے سے پہلے نبی ہے. یا توجہ فرما رہے ہیں. اب وہاں 40 سال والی قید نہیں رہے گی. کیوں؟ ایک دوست نے، بعض دوست سوچتے ہیں اس طرح بات کرتے کہ بھئی 40 سال بعد مانے یا پہلے مانے فرق کیا پڑتا ہے؟ میں نے یہی ایک جملہ کہا تھا، فرق یہ پڑے گا اگر ہم یہ مان لے کہ آ کر بنے تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا کس دلیل پہ کہو گے؟ وہ بھی کہے گا اگر عرب کے صحراؤں میں پیدا ہونے والا آ کر نبی بن سکتا ہے تو عرب میں پلنے والا اگر بن سکتا ہے تو یورپ میں رہنے والا کیوں نہیں؟ تو اللہ نے کہا یہ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں کہ آ کر بنے گا، یہ تو ہے میرے اختیار میں. اب ادھر والا عہدہ ہے ہی نہیں، ادھر والا ہے. اسی لیے ادھر والا نہیں، تمہاری تائید نہیں چاہیے، تائید بھی ادھر کی ہے. تو معجزہ اللہ کی تائید ہے. اگر نبی ہمارا بنایا ہوتا تو معجزہ ادھر سے نہ آتا. توجہ فرما رہے ہیں. ادھر والے کی تائید ادھر سے نہیں آئی، اس کی تائید ادھر سے آئی ہے. اب توجہ فرمائیں گے. ہزاروں سال پہلے خبر دے رہی ہیں، خبر ربنا وابعث فیہم رسولا، خدایا وہ رسول جو بھیجنا وہ بھی میری نسل میں بھیجنا. اللہ اکبر، میری نسل میں بھیجنا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر اس کا آنا اعزاز نہ ہوتا، نہیں توجہ فرمائی، اگر اس کا آنا اعزاز نہ ہوتا تو ابراہیم کبھی دعا نہ کرتے. اب کہوں کعبہ بنا رہے ہیں اور دعا اس کی کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ کعبے سے بڑا اعزاز اس کا میری نسل میں آنا ہے. کہتے ہیں کعبے کو جو عزت دے گا وہ ہے، کعبے کو جو عظمت دے گا وہ ہے. جو کعبے کا کعبہ ہے وہ بھی میری نسل میں بھیجنا، وہ بھی میری نسل میں بھیجنا. ایک نبی کی دعا دوسرے نبی کی دعا نہیں، دعا نہیں، یہ خوشخبری ہے. خوشخبری ہے. کیا خوشخبری؟ چونکہ میلاد بھی آ رہا ہے، سرکار دو عالم کا ذکر ہے. ایک دلیل دے دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ وہ آپ کے ذہنوں میں بھی آیت آ گئی ہے ماشاءاللہ. یہاں قرآن خوان دوست آتے ہیں. کس کی خبر ہے اور خوشخبری ہے؟ حضرت عیسیٰ کی. جانے لگے دنیا سے نہیں، اوپر جانے لگے چوتھے آسمان پہ.
جانے لگے زندہ ہے نا، بھئی یہ تو سب مانتے ہیں نا، وہ ہماری طرح زندہ ہے، اس جسم کے ساتھ زندہ ہے نا، تو جانے لگے کیا کہا، انی مبشر برسول، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، کس کی؟ رسول کی، محمد کی نہیں، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں رسول کی، یاتی جو آئے گا، کون آئے گا؟ رسول آئے گا، محمد ابن عبداللہ نہیں آئیں گے، رسول آئیں گے، من بعدی میرے بعد، اسمہ اسی رسول کا نام احمد ہے، اسمہ احمد، اسمہ اس رسول کا نام ہے احمد، پہلے رسول کہا پھر نام لیا، پہلے منصب بیان کیا پھر نام لیا، جبکہ ہمارے ہاں نام پہلے لیا جاتا ہے منصب بعد میں بیان کیا جاتا ہے، تو بتایا کہ اس کے نام سے پہلے اللہ نے اسے منصب دیا ہے، اس کے نام سے پہلے اس کو منصب دیا ہے، فرمایا اسمہ احمد، اس رسول کا نام احمد ہوگا۔ اچھا کیا کہا؟ مبشرن، میں بشارت دے رہا ہوں، بشارت کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ خوش خبری، خبر نہیں، خوش خبری۔ اب خوش خبری کا اگر آسان کروں، اب اردو میں پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں، لیکن اگر آسان کیا جائے، ایسی خبر جسے سن کے خوش ہوا جائے، یہی معنی ہوگا نا، خوشخبری کا یہی معنی ہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایسی خوشخبری دے رہا ہوں جسے سن کے تم خوش ہو گئے، کون؟ جن کے سامنے دے رہے ہیں، اپنے حواریوں کے سامنے دے رہے تھے نا، کہہ رہے تھے اسے سن کے تم خوش ہو گئے، کس خبر کو؟ کہ میرے بعد آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں، آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں سن کے خوش ہو گئے، تو عیسیٰ نے بتا دیا کہ ابھی وہ آیا نہیں تو خوشی ہو رہی ہے، اگر آئے تو غم نہ منانا۔ آئے آئے آئے، ابھی تو ان کا وجود عنصری آیا نہیں، میں خوشخبری دے رہا ہوں۔ اب اللہ نے عیسیٰ کی زبان سے خبر نہیں دلوائی، خبر نہیں پہنچائی، خوشخبری پہنچائی ہے۔ بھئی یہ آیت ہے نا، یہ وہی تھی نا کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، تو اللہ نے کہا نا یہ خوشخبری دے۔ اب پتا چلا لوگ پوچھتے ہیں میلاد پہ خوشی منانا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، بطول کے بیٹے کی زبان سے لکھا ہے، اور اس کی زبان سے یہ خوشخبری ہے جو آج بھی زندہ ہے، جو آج بھی زندہ ہے۔ مقام سید الانبیاء کیا ہے؟ اب حضرت ابراہیم کی زبان سے دعا کہ میری نسل میں بھیجنا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے خوشخبری۔ اب توجہ فرمائیں اگلا جملہ، اللہ نے کیا کہا؟ دو آیتیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ توجہ فرمائیں، ابراہیم نے کہا دعا کی کہ یہ مجھے دینا، میری نسل میں دینا، وہ آخری رسول۔ عیسیٰ نے کہا خوشخبری دے رہا ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنین پہ یہ منت لگائی، یہ احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنین میں رسول بھیج دیا۔ اللہ نے کہا میرے رسول کا آنا یہ تم پر میری منت ہے۔ تو جب اللہ منت لگائے، احسان کرے، آسان کر دیتا ہوں، منت کا معنی نعمت دے، تو نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، کفر نہیں۔ اب سمجھو رسول کے آنے پہ خوشی منانا یہ شکر نعمت ہے، اور اس کو بدعت کہنا یہ کفر نعمت ہے۔ اب پتا چلا کہ خوشی وہی منائیں گے جو نعمت سمجھتے ہیں، جن کے لیے رسول نعمت بن کے نہیں آیا۔ بھئی ابو طالب عبد المطلب کے لیے نعمت تھا، وہ خوشی منا رہے تھے، اور ابو جہل و ابو لہب کے لیے یہ نعمت نہیں تھا، اس کے دین کو اجاڑنے آ رہا تھا۔ تو آج
بھی جہاں ابو جہل کے پیروکار ہیں وہاں بدعت کے فتوے ہیں، جہاں ابو طالب کے ماننے والے ہیں وہاں خوشی منائی جا رہی ہے۔ یا بابا جب بلند صلوات، بس بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنین پہ یہ منت لگائی، میں نے ان میں یہ رسول بھیج دیا۔ تیسری آیت، چوتھی آیت، هو الذی بعث، میں وہ خدا ہوں۔ اللہ زی جب آ جائے تو اللہ زی کے بعد جتنے آتے ہیں وہ صفت بیان ہوتی ہیں۔ اللہ زی ہوتا ہے موصوف، موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہو والذی، اللہ زی ہے موصوف، باقی سب بعد میں آنے والی صفات ہے۔ ہو والذی، یہ موصوف کون ہے جس کی صفت بیان ہو رہی ہے؟ یہ ہے خدا، یہ ہے خدا۔ خدا کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ رسالت ماب کا مقام بیان ہو رہا ہے، نہ، اللہ اپنی عظمت بیان کر رہا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اللہ نے اپنے تعارف کا ذریعہ رسالت ماب کو بنایا، اور کبھی بھی کمال صاحب کمال کی تعریف نقص و عیب سے نہیں ہوتی۔ میں نے بات کہہ دی ہے، کبھی بھی صاحب کمال اپنے کمال کا تعارف عیب سے نہیں کرواتا۔ اب مجھے اس جملے کی وضاحت کرنی پڑے گی کچھ دوستوں کے لیے۔ اگر ایک عالم ہو، اس کا بیٹا جاہل ہو، تو وہ باپ کبھی نہیں کہے گا میں وہ ہوں جس کا یہ جاہل بیٹا ہے، طنز کر سکتا ہے، تعریف نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو کمال کی تعریف کے لیے بھی صاحب کمال ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا میں کمال مطلق ہوں۔ اب سوچو، جسے میں اپنے تعارف کا ذریعہ بناؤں، اگر اس میں کوئی عیب ہوتا تو کبھی نہ بناتا۔ بس اللہ نے کہا جیسے میری ذات میں کوئی عیب نہیں ہے ویسے میرے نبی میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس بے عیب کی اس بے عیب کی تخلیق بے عیب کا نام مصطفیٰ ہے۔ اس کمال مطلق کے کمال اتم و اکمل کا نام مصطفیٰ ہے، جس کا نام ہی مصطفیٰ ہو۔ مصطفیٰ کا معنی کیا؟ استفا، چنا ہوا۔ کس سے چنا ہوا؟ ہر عیب سے پاک کر کے چنا ہوا۔ اللہ نے کہا تم اس میں عیب تلاش کیا کرو گے جسے میں نے بنا ہی مصطفیٰ دیا۔ اسی لیے جنہوں نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانا انہیں اس میں عیب نظر نہیں آیا، لیکن مصطفیٰ میں عیب نظر انہیں ہی نہیں آیا جنہوں نے مصطفیٰ کو مرتضیٰ سے لیا۔ مصطفیٰ کا معنی بھی چنا ہوا، مرتضیٰ کا معنی بھی چنا ہوا، اور مرتضیٰ میں عیب انہیں نظر نہیں آیا جنہوں نے مرتضیٰ کو مجتبیٰ سے لیا۔ اللہ اکبر! جنہوں نے مصطفیٰ کو مرتضیٰ سے لیا مصطفیٰ بے عیب نظر آئے، اور جنہوں نے مرتضیٰ کو مجتبیٰ سے لیا انہیں مرتضیٰ صاحب کمال نظر آئے۔ وہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت۔ ہاں، اس نے وہ جو مقام کل تھے انہوں نے آ کر عرب کے ان جاہلوں کو عالم بنایا، اس جاہلیت میں غرق لوگوں کو، اس جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہووں کو جنت کی راہ دکھائی۔ جنت کی راہ دکھائی کیسے دکھائی؟ کہا میرے بعد اگر جنت چاہیے تو در یہ ہے۔ میں نے ایسے نہیں کہا در یہ ہے، کہا میرے بعد جنت میں آنے کے در یہ ہے۔ ایسے تو نہیں کہا یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیوں کہا یہ سردار ہیں، اگر جنت چاہیے تو سردار انہیں ماننا۔ اور آگے بھی کہا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان دونوں کا باپ ان سے بھی افضل ہے، ان سے بھی افضل ہے۔ یہ در بتا رہے تھے، یہ در سمجھا رہے تھے۔
یہ در سمجھا رہے تھے، وہ نانا یہ نواسا نہیں، میں رشتہ داری نہیں بتا رہا عزیزو، وہ کل یہ جز، وہ مصطفیٰ یہ نائب مصطفیٰ. کیسا نائب، کیسا نائب، سرکار کو پتھر لگے دعائیں کی، وہ ضبط، وہ صبر، وہ علم، وہ استقامت کا پہاڑ نظر آیا میرا رسول. دشمن ہمتیں ہار گئے، رسالت ماب کے پائے ثبات میں لغزش نہ دیکھی، تو جو اس کا وارث تھا وہ بھی ویسا ہی نظر آیا، وہ بھی ویسا ہی نظر آیا. کیسا عزیزو؟ خدا فرماتا ہے اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. وہ کوثر کون ہے؟ جناب فاطمہ ہے نا. کوثر کا معنی خیر کثیر. آپ دونوں جملے سمجھیں، خیر بھی کثیر بھی. کثرت ہے مال میں نہیں، خیر میں. دیکھو میں اور آپ جسے کثیر کہتے ہیں وہ میرے اور آپ کے ظرف کے مطابق ہے. نہیں میں آسان کر دیتا ہوں، میں نے یہ میرا بھتیجا ہے، میں نے اس سے کہا پانی دو، اس نے دیا. اگر یہ جگ بھر کے لے آئے اور پورا جگ مجھے دے دے، آپ سب بھی کہیں گے یار کچھ ہوش کر، اتنا زیادہ پانی دے رہے ہو. تو جسے آپ اور میں زیادہ کہہ رہے ہیں اس میں ایک قطرہ خون گرے نجس، لیکن ہم نے تو کثیر کہہ دیا نا، چونکہ ہمارے نزدیک کثیر اتنا ہے نا. ہر بندے کی کثرت اپنے مطابق ہے، لیکن جسے وہ کثیر کہے اور کثیر بھی خیر میں کہے. بس اللہ نے کہا من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جنہیں ہم نے حکمت دی خیر کثیر دیا. اب وہ حکمت ہے کون؟ سرکار نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا. کہا کائنات کا سب سے بڑا خیر حکمت ہے، اور کہا میں دار حکمت ہوں. اب توجہ فرمائیں گے، اس دار حکمت، اس شہر علم کو اللہ جسے خیر کثیر بنا کے دے اسے بطول کہتے ہیں. اب توجہ فرمائیں گے، میں نے جو جملہ کہا بے ربط نہیں کہا. اب یہ خیر کثیر ہے بطول، اور اللہ نے کہا ان شأنیک هو الابتر. اب تیرا دشمن ہمیشہ ابتر رہے گا، ابتر رہے گا، نامراد رہے گا. کیسے رہے گا؟ اس وجود بطول کے صدقے. اب بطول کے گھر میں جو پہلا ہستی آئی دشمن کو نا امید کرنے کے لیے وہ ہے حسن. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پہ. عزیزو رسول کو تانا ملا تو بطول ملی. اب اگر بطول پہ رک جائے تو نسل آگے نہیں چلے گی، اور نسل آگے نہ چلے تو آیت کا معنی نہیں بنے گا کہ تیرا دشمن ابتر ہے. اب کہہ دوں جملہ کہ جو اللہ کے رسول کے دشمن کو قیامت تک کے لیے نا امید کر دے اسے حسن کہتے ہیں. یہ جو اللہ کے محمد و آل محمد، جو اللہ کے رسول کے دشمن کو قیامت تک کے لیے نا امید کر دے، نا مراد کر دے، اسے حسن کہتے ہیں. میرے دوستو توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کسی نے پوچھا تھا ایک عالم سے امام حسن کا مقام کیا ہے، سنیں گے. کہا جس کی امامت میں 10 سال حسین زندگی بسر کریں، جس کی امامت میں 10 سال حسین زندگی بسر کرے اسے حسن کہتے ہیں. نہیں جملہ بدل دیتا ہوں، جس کی پشت پر نماز پڑھنا حسین فخر سمجھے. نہیں اور جملہ بدل دیتا ہوں، جس کی اتباع اور اطاعت کرنا حسین فرض سمجھے اسے حسن کہتے ہیں، اسے حسن کہتے ہیں. نہیں ایسے نہیں، میں اور جملے کی وضاحت کرتا ہوں. امام زین العابدین سے لے کر 12ویں تک یہ 9 امام میرے امام حسین کی نسل سے ہے نا. عزیزو اگر ترتیب بناؤ تو ایسے ہی بنے گی نا، جو امام افضل ہے مفضول اس کے پیچھے ہے، اور جب پہلا امام ہے تو دوسرا اس سے آگے نہیں پیچھے ہے نا.
اب ترتیب کیسے ہے؟ اگر 12ویں آئیں گے تو عیسیٰ پیچھے، اور اگر 11ویں آ جائیں تو 12واں ان کے پیچھے ہے نا، اور اگر 10ویں آ جائیں تو 11ویں ان کے پیچھے، 9ویں آ جائیں تو 10ویں ان کے پیچھے، ایسا ہی ہے نا، 8ویں آئے تو 9ویں ان کے پیچھے، 7ویں آئے تو 6 ان کے پیچھے، 5ویں ان کے پیچھے۔ اب یہ ترتیب بناتے جاؤ، جہاں پہ جا کے یہ ترتیب رکے گی وہ ہے حسین۔ حسین کے پیچھے 9 امام کھڑے ہوتے ہیں، آگے نہیں جاتے، آگے نہیں جاتے۔ جہاں 10 امام مل جائیں اور جس کی پشت پہ کھڑے ہو جائیں اسے حسن کہتے ہیں۔ بس حسن اسے کہتے ہیں جس سے آگے صرف 2 ہستیاں کھڑی ہوتی ہیں، ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ۔ بس جو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو چھوڑ کر پوری کائنات کا امام بن جائے اسے حسن کہتے ہیں، اسے حسن کہتے ہیں، اسے حسن کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسے حسن کہتے ہیں جو اتنی ہستیوں کے پیچھے صرف 2 ہستیوں کے پیچھے کھڑا، 2 کے پیچھے کھڑا۔ اس سے یہی تو وجہ ہے ادھر حسن آتے ہیں ادھر امام ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ کون؟ امیر المومنین، الحمدللہ الذی جعل فی آل محمد، فی آل محمد، فی ذریت آل محمد نذیرہ یحییٰ ابن زکریا۔ کہتے ہیں خدایا تیری حمد کرتا ہوں، تو نے مجھے ویسا ہی بیٹا دیا ہے جیسا زکریا کو یحییٰ دیا تھا۔ اور یحییٰ کون ہے؟ ایسے تو نہیں کہا، یحییٰ کے آنے سے پہلے اللہ نے اعلان کیا زکریا جو بیٹا تمہیں دے رہا ہوں وہ علیم ہے، یعنی علم لے کے آئے گا، علم لے کے آئے گا۔ بتا رہے ہیں کہ یہ آنے والا حسن علم لے کے آ رہا ہے۔ کتنا علم اور کیسا علم؟ وہ تو شواہد النبوہ میں ملا عبد الرحمن جامی نے بھی لکھ دیا کہ یہ وہ امام ہے جو آغوش مادر میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ صلح امام حسن کے بعد کہتے ہیں ایک دفعہ معاویہ آیا مدینے میں، مختلف موضوعات پر مختلف لوگوں کو انعام و اکرام دیتا رہا۔ شام ہو گئی، کہنے لگا حسن ابن علی نہیں آئے، جاؤ بلا کے لاؤ۔ پیغام بھیجا، اب امام آئے، جب آئے طنز کرنے لگا، کہتا ہے حسن ابن علی آپ اس لیے دیر سے آئے کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے گا؟ کہا جتنا سب کو دیا ہے اکیلے حسن کو اتنا دوں گا۔ دیا، اب سامنے وہ ڈھیر ہے، ظاہر اس وقت تو لیکوڈ کرنسی اسی طرح ہی ہوتی تھی، یہ جواہر، یہ ہیرے، یہ جو درہم و دینار تھے سامنے رکھ دی۔ امام نے کہا بس؟ کہنے لگا ہاں۔ امام نے کہا میں جا رہا ہوں، چلے؟ امام کے جوتے چند قدم پر تھے، آگے بڑھے، دربار میں سے ایک شخص اٹھ کے جوتے سامنے کر دیے۔ امام نے جوتے پہنے، کہا ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، یہ جتنا مجھے اس نے دیا ہے سارا تجھے دے رہا ہوں۔ اور آپ سنے، پلٹ کر دیکھا، کہا ہندا کے بیٹے تو اور بطول کے بیٹے کی برابری کرے گا؟ کہا کبھی بھی ہندا کی اولاد بطول کی اولاد کی برابری نہیں کر سکتے۔ اسی وقت ایک شخص کہتے ہیں کھجوروں کا، خرمے کا ایک لایا، اس میں کچھ چیزیں تھی اور بھی، کہنے لگا کہ آپ کے نانا کھجوریں دیکھ کر بتاتے تھے اس کا وزن کتنا ہے، اگر آپ وصی رسول ہیں تو بتائیں۔ اب توجہ فرمائیں، شیخ عباس قمی نے یہ واقعہ لکھا، امام مسکرائے، فرمایا اگر اتنا ہی بتاؤں تو تم مجھے کیا مانو گے؟ تم کہو گے یہ تو لے لیا، سن لیا۔ کہا سنو، انا رسول اللہ کانا یخرس کیلن وانا اخرس عددا، میرا نانا صرف وزن بتاتے تھے، میں وزن بھی بتاؤں گا، عدد بھی بتاؤں گا، میں عدد بھی بتاؤں گا، تعداد بھی بتاؤں گا۔ میرے دوستو، امام مجسمہ صبر، صبر استقامت کا مجسمہ، مشکل مرحلہ دشمنوں سے مقابلہ نہیں، مشکل مرحلہ دوستوں کے تانوں کا مقابلہ ہے۔
جب اپنے تانے دینے لگے جہالت میں وہ مشکل ہوتا ہے. دشمن تو ہے ہی دشمن، اس سے توقع کیا، لیکن جب اپنا تانا دے، اور تانا بھی اس وقت مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی خیر خواہی کے لیے خون جگر پی رہا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں. دیکھیں میں نے ایک جملہ یہ خمسے میں ہی کہا تھا، بعض لوگوں کے جسم بڑھ جاتے ہیں، ان کی عقل نہیں بڑھتی. وہ لوگ عقل میں بچے ہیں، جسم میں بڑے ہو گئے. معذرت کے ساتھ عموماً ایسے ہی ہیں. آیت اللہ سید بہودینی، جو بزرگ بہودینی بزرگوں نے کہا جاتا ہے، وہ ایک جملہ کہتے ہیں لوگ پاگلوں کو دیکھنے کے لیے پاگل خانے جاتے ہیں. کسی نے کہا قبلہ اور کہاں جائیں؟ کہا وہاں پر جو پاگل ہے اس پاگل کے پاس عقل نہیں، لیکن انہوں نے کہا ہمارے ارد گرد پاگل ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ کہا جن کے پاس انسانی اخلاق نہیں، جو منظر سے پیچھے پسے منظر کو نہ دیکھے، جس کی عقل ایک عام انسان جیسی ہو، جس کی آنکھیں دیکھیں دل نہ دیکھے، جس کے پاس بصارت ہو بصیرت نہ ہو، وہ اللہ کی نظر میں انسان حقیقی نہیں. ہر دور ہر معاشرے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے، لوگوں کے پاس بصارتیں ہیں بصیرتیں نہیں. اگر بصیرت ہوتی تو آج طالبان اسلام کا نام لے کے دھوکہ نہ دیتے. میری بات سمجھیے گا، میں طنز نہیں کر رہا. اگر ہمارے پاس بصیرتیں ہوتی تو آج امت میں اور خود میرے مکتب میں ہر کوئی آنے والا ہمیں دھوکہ نہ دے لیتا. ہر نام پر، ہر نشان پر، ہر چیز پہ دھوکہ دے لیتا. کیوں؟ ہم ہمیشہ جذباتی ہو کر، احساساتی ہو کر سوچتے ہیں، نظریاتی ہو کر نہیں. میری بات سمجھنا، میں نے ایک جملہ ابھی ملتان میں کہا ہے، عقیدت اور عقیدے میں فرق ہے. ہم نے عقیدتوں کو عقیدہ سمجھ لیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری عقیدتوں کا جز ہے، عقیدے کا نہیں. عقیدتوں کی جنگ کو عقیدے کی جنگ نہ بناؤ. میں نے بات کہہ دی ہے، عقیدتوں کی جنگ کو عقیدے کی جنگ نہ بناؤ. آپ کی عقیدت دوسرے کی عقیدت سے مختلف ہو سکتی ہے، عقیدہ مختلف نہیں ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عقیدتوں کی جنگ کو عقیدے کی جنگ نہ بناؤ. ایک بات. دوسری بات، امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے اہم مرحلہ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، امام وقت کی اطاعت کرو. امام سے آگے نہ بڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. نہ آگے نہ پیچھے، امام کے قدم بقدم رہنا ہے. قدم بقدم رہنا ہے. اگر قدم بقدم رہو گے تو نجات پاؤ گے، ورنہ نجات نہیں ملے گی. امام حلم، صبر، استقامت کا نمونہ ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں امت میں مکارم اخلاق کو انتہا تک پہنچاؤں. توجہ فرمائیں گے، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بیٹھنے اٹھنے کے ہیں نا، یہ آداب زندگی ہے، یہ اخلاق زندگی نہیں. آداب کا تعلق ہوتا ہے معاشرے سے، اخلاق کا تعلق ہوتا ہے روح سے. پیغمبران الہی اخلاقی تربیت کرنے آئے تھے. آداب آپ لیتے ہیں معاشروں سے. مثلا میں نے کیسا لباس پہننا ہے، اس کا تعلق اخلاق سے نہیں، آداب سے ہے. مثلا معاشروں کے آداب مختلف ہیں، ہر معاشرے میں آپ جائیں ان کے آداب اپنے ہیں، بیٹھنے کے، اٹھنے کے، لباس پہننے کے. آداب کا تعلق جسم سے ہے، اخلاق کا تعلق روح سے ہے. اخلاق تین چیزوں کا نام ہے، تین چیزوں کا: قوہ عقلیہ، غضبیہ، شہویہ. شہوت، غضب، عقل، ان تینوں قوتوں میں تعادل پیدا کرنے کا نام ہے اخلاق. میری بات پہنچی ہے؟ ایسی باتیں بھی سن لیا کریں. ہاں، ایسی باتوں کو سن لینا ہی آپ کی ہمت ہے، چونکہ ایسی باتیں کرنے کی عادت نہیں رہ گئی. لیکن الحمدللہ اس مسجد کا یہ ماحول ہے، الحمدللہ.
میں عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق تین چیزوں کا نام ہے: قوت عقل، قوت شہوت، قوت غضب میں توازن پیدا کرنا ہے، ختم نہیں کرنا۔ قرآن، اسلام، ائمہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ تم میں غضب ختم کر دے، نہ، غضب ختم ہو جائے تو بزدلی ہے۔ انسان جب اپنی ناموس کا تحفظ کرتا ہے تو وہ جذبہ جو ناموس کے تحفظ پہ آمادہ کرتا ہے اسے غضب کہتے ہیں۔ اگر غضب ہی نہ ہو، غیرت نہ ہو، تحفظ کیسے کرے گا؟ لیکن سنیں، ناموس کے تحفظ سے بڑی شے، قیمتی شے ہے دین۔ اسی لیے اسلام نے کہا ایک مقدس غضب ہے، ایک غیر مقدس غضب ہے۔ اگر ذات کے لیے غصہ آئے تو یہ حیوانیت ہے، اگر دین کے لیے غیرت آئے تو یہ عین اسلام ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسے کہتے ہیں جس کا اپنی ذات کے لیے غضب ہے ہی نہیں۔ اب میری بات آج سمجھ لینا، میں ایک طالب علم ہوں، عزیزو اسے ہدیہ سمجھنا۔ لوگ کہتے ہیں جب علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتا، علی کے لیے اسلام مہم ہے۔ جو اپنی ذات کو دبا دے، جس کے اپنے غضب پر اسلام غالب آ جائے، اسے علی کہتے ہیں۔ اب توجہ فرمائی، یہ جہاد اکبر کیوں ہے؟ وہ تلوار اٹھانا جہاد اصغر ہے، چونکہ اس میں تلوار اٹھا کے سامنے والے کو مار دیا، وہ سامنے والے کو مارنا ہے، اور یہاں اپنے آپ کو مارنا ہے۔ اپنے اندر سے جنگ مشکل ہے، باہر سے جنگ آسان ہے، آسان ہے، اندر سے جنگ مشکل ہے۔ اب سمجھو، جو جہاد اکبر کا امام اکبر بنے اسے حسن کہتے ہیں۔ میں نے بات کہہ دی ہے، آئے ہائے، جو جہاد اکبر میں وہاں نظر آئے کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے اسے حسن کہتے ہیں۔ میرا امام کا مقام کیا ہے؟ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، زحمت آپ کی ختم کر رہا ہوں۔ میرے امام کا مقام کیا ہے؟ وہ جو صلوات ہے نا 12ویں امام پر، اس میں مختلف ائمہ کے صفات بیان کیے گئے ہیں کہ تو وارث محمد ہے، صولت الحیدریہ، عصمت الفاطمیہ، آگے کیا ہے؟ حلم الحسنیہ۔ امام زمان کو وارث حلم حسنیہ کہا گیا ہے۔ حلم کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے؟ حلم کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّ ابراہیم لحلیم۔ ابراہیم، اب میں اس کا معنی کیسے کروں؟ آپ اپنی زبان میں نہ سمجھ لیجئے گا۔ ابراہیم حلیم تھے، یعنی صاحب علم تھے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں جو بشارت جس بچے کی دے رہا ہوں ابراہیم کو، حلیم ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کے لیے مجلس پوری کا یہی جو ہے خلاصہ ہے۔ علم اس جذبے کو کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے کہ آپ کے جذبات و احساسات ایک طرف کھینچے اور آپ کو معاشرے کے اور دین کے مفادات دوسری طرف لے کے جائیں۔ اگر آپ اپنے جذبات و احساسات پر دین کے مفادات کو غالب کر دیں تو اسے علم کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی؟ امام حسن حلم کا نمونہ ہے، صبر و استقامت کا نمونہ ہے۔ کیسے؟ تمام ماننے والوں کے ہیجانات ایک طرف، لیکن امام امت کے مفاد میں دوسری طرف۔ یہ ہے امام کی استقامت۔ اب توجہ فرمانا، خدا کی قسم میں یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں آپ نے سنا ہوگا، میں 5 دن سید الشہداء کا مقام بیان کرتا رہا، لیکن اب یہ جملہ کہنے میں برحق ہوں کہ جو یزید سے لڑے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو یزید کے بھی باپ سے لڑے اسے حسن کہتے ہیں، جو تلوار سے یزید کو شکست دے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو
اور محاذ ہے۔ مذاکرات میں دشمن کی چالاکی کو عیاں کرنا ہے۔ میری بات سمجھنا، مذاکرات کا میدان مشکل ہوتا ہے، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ 8 سال ایران نے جنگ لڑی، کسی نے سوال نہیں کیا۔ آج مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ہر کوئی پوچھ رہا ہے کیا ہونے والا ہے۔ تو دشمن کے ساتھ ایک جگہ بیٹھنا مشکل اس لیے ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جس سے لڑ رہے تھے آج اسی سے مذاکرات کیوں ہیں۔ لیکن مذاکرات کے میدان میں آپ کی عقل و فکر و شعور و تدبر کا امتحان ہوتا ہے۔ بس حسن اسے کہتے ہیں جو عقل و تدبر و تفکر سے بنی امیہ کے چہرے پہ پڑے ہوئے نفاق کے لباس کو اتار دے۔ جو بنی امیہ کے چہرے پہ یا پڑے ہوئے نقاب کو اتار دے، اسے حسن کہتے ہیں۔ نہیں، دنیا نہ سمجھی، لیکن وہ قلم حسن تھا جو چل رہا تھا اور دنیا نہیں سمجھ رہی تھی۔ کیا پہلی شک میں ہی بتا دیا ہماری اور ان کی جنگ کا مقصد کیا ہے۔ علامہ شرف الدین جبل عمل کے عالم کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کربلا میں کون جیتا اور کون ہارا، کہتے ہیں صلح حسن پڑھ لو۔ کہتے ہیں صلح حسن وہ دستاویز ہے جس نے کربلا سے پہلے کربلا کی فتح کا اعلان کر دیا۔ کیوں؟ کربلا میں جنگ کس پر تھی اسے حسن نے طے کر دیا۔ پہلی شرط کیا رکھی؟ کہا امیر معاویہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا۔ آئے ہائے، امام نے بتا دیا میری جنگ بنی ہاشم کے لیے نہیں، میری جنگ قرآن و سنت کے لیے ہے۔ پہلی شرط کیا رکھی کہ میرا مخالف، یہ علامہ مودودی نے جو خلافت و ملوکیت کا پہلا ایڈیشن ہے اس میں یہ صلح کی شرائط تھی، توجہ فرمانا۔ اس کے بعد جب دوسرا ایڈیشن چھپا خلافت و ملوکیت کا، صلح کی شرائط غائب کر دی۔ نہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ بھئی کیوں غائب کی؟ اگر بیعت تھی تو غائب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے بات کہہ دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسن نے بیعت کر لی، اگر بیعت کی ہے تو بیعت کی شرائط ہوتی ہے نا، تو وہ صلح لوگوں کے سامنے تو لاؤ۔ تو آج بھی حسن کے ماننے والے صلح نہیں چھپا رہے، مخالفین صلح چھپا رہے ہیں۔ پتا چلا یہ صلح کی شرائط بتا رہی ہے بنی امیہ ہار گئی، حسن جیت گیا۔ یہ شرائط صلح تو لوگوں کے سامنے لائیں۔ پہلی شرط صلح کیا تھی؟ میرے نوجوان بھائیوں سنو، شرائط صلح میں پہلی شرط صلح کیا ہے کہ قرآن و سنت پہ عمل کیا جائے گا۔ قرآن و سنت پہ عمل کی شرط کس نے رکھی؟ بولے امام حسن نے۔ ادھر سے تو نہیں آئی نا، ادھر سے آئی نا۔ تو جس نے شرط رکھی وہی جانتا ہے نا کہ ادھر والے کو نہ قرآن کا پاس ہے نہ سنت کا پاس ہے۔ تو دنیا والوں دیکھ لو قرآن و سنت کے لیے لڑنے والا کون ہے اور قرآن و سنت سے لڑنے والا کون ہے۔ آئے ہائے ہائے، قرآن و سنت کے لیے لڑنے والا کون اور قرآن و سنت سے لڑنے والا کون؟ اب ساری شرائط صلح تو نہیں پڑھتا، دوسری سن لو پھر سمجھ لینا مولا حسن کا مقام کیا ہے۔ دوسری شرط صلح کیا تھی کہ برسر منبر میرے بابا پر سب و شتم نہیں کیا جائے گا۔ یہ لکھی نا شرط میں، صلح کی شرائط میں تھا یا نہیں تھا؟ سامنے والے نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا، مانا اگرچہ عمل نہ کیا۔ شرط صلح میں تو تھا نا، تو جب منع ہی نہ ہوا تو لکھوایا کیوں؟ امام نے کہا یہ لکھوا رہا ہوں تاکہ قیامت تک انکار نہ ہو۔ دیکھیں جو کام ہو نہ رہا ہو اس کو کبھی شرائط صلح میں لکھا جاتا ہے؟ نہیں لکھا جاتا نا، تو لکھا نا۔ امام نے کیوں لکھوایا؟ امام نے اس لیے لکھوایا کہ سامنے والا دو کاموں میں ایک کرے گا، یا کہے گا میں کرتا نہیں، یا قبول کرے گا۔ اگر قبول کرے گا تو کر رہا ہے،
کیا کر رہا ہے؟ سب و شتم کس پر؟ علی پر. کہا جب یہاں تک پہنچ جاؤ گے نا تو آگے حدیث رسول خود پڑھ لینا. رسالت مآب نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ہے. حسن منوا رہے تھے یہ علی کو گالیاں نہیں دی جا رہی، یہ رسول کو گالیاں دی جا رہی، رسول کو گالیاں دی جا رہی، یہ خاندان رسول کو گالیاں دی. کیسا سینہ تھا حسن کا، کیسا ضبط و صبر ہے. ماننے والے یہ باتیں بھی ضرور کرتا ہوں اس لیے کہ ہمیں اپنے مزاج کا پتہ چل جائے. مولا حسن خون جگر پی رہے ہیں ان کے لیے، اور ماننے والا آتا ہے آ کر کیا کہتا ہے یا مذلت المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. یہ ہے جہالت. جہالت یہاں تک لے جاتی ہے انسان اپنی خیر خائی کو بھی نہیں دیکھتا، لیکن جسے کہہ رہے ہیں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اب کہوں جملہ، خدا کی قسم یہ جنہیں پنجتن پاک کہتے ہو ان پنجتن پاک کے دل زخمی تھے. آج کیا کہوں، باپ بھی گیا ہے اور بیٹا بھی گیا ہے. بطول کی یتیمی کی شب بھی ہے، ایسے ہی کہوں نا خدا کی قسم ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی اور ادھر بطول پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے. اب دونوں کا تذکرہ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا، اس لیے پہلے سرکار دو عالم کا تذکرہ کر دیتا ہوں، پھر شہزادہ حسن کے 2 جملے کہوں گا. آپ کی زحمت ختم، کافی وقت گزر گیا. میرے دوستو یہ روایت شیعہ سنی نے لکھی ہے. کون سی روایت؟ کہ بی بی کی آغوش میں سر ہے، سرکار دو عالم کا سر ہے، اور ادھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے. سنیے آپ نے روایت، اہل سنت بھی پڑھتے ہیں. بی بی نے کہا بابا سو رہے ہیں، پھر دستک ہوئی. بی بی نے پھر یہی جواب دیا بابا سو رہے ہیں، پھر دستک ہوئی. اب بی بی نے رونا شروع کیا. بی بی کا رونا بتا رہا ہے بی بی کو پتا ہے کون ہے، ورنہ روتی کیوں. جب بی بی کے آنسو سرکار دو عالم کے رخ انور پہ گرے، آنکھیں کھول کے ایک ہی جملہ کہا بطول میری موجودگی میں نہ رو، بطول میری موجودگی میں نہ رو. بابا جان بار بار دستک ہو رہی ہے. اب رسول نے کیا کہا؟ کہا بیٹی جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ کسی دروازے پہ دستک دے کے نہیں آتا، لیکن یہ تیرے در کی عظمت ہے. بطول یہ تیرے در کا مقام ہے کہ یہ آنے والا دستک دے رہا ہے. اب میں یہ جملہ اشارے میں کہوں گا عزادارو 28 سفر کو اس در پہ اسرائیل دستک دے کے آئے. 29-30 3 دن گزرے تھے کہ اس دروازے پہ پھر کچھ لوگ آئے. بس میں نہیں پڑھتا اس کے بعد کیا ہوا. فرق اتنا ہے اسرائیل آیا تو دستک دے کے آیا، اجازت لے کے آیا، لیکن جب 3 دن بعد آئے تو ایسے دروازے پہ آئے کہ بطول کو ان کے بابا کا پرسا دیا. یہی کہوں نا ایسا پرسا دیا کہ جب تک بطول زندہ رہی پھر پہلو سے ہاتھ نہ ہٹا. آج بطول کی یتیمی کا آغاز ہے، لیکن آؤ عزیزو 2 تابوت برآمد ہونے ہیں. سرکار دو عالم کا حصہ میں نے عرض کر دیا. اب یہی سے ربط مصائب آگے بڑھاتا ہوں، لیکن آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. یہ جنہیں پنجتن پاک کہتے ہو، یہ 5 ہستیاں ہیں نا، میں ہر سال یہ جملہ کہتا ہوں
کیوں کہتا ہوں؟ تاکہ شیعہ سنی بھائیوں کو پتا چل جائے آل محمد کی مظلومیت کیا ہے۔ یہ جنہیں پنجتن پاک کہتے ہو 5 ہستیاں ہیں نا، آؤ میں بتاؤں۔ پہلی ہستی ہے سرکار دو عالم۔ سرکار دو عالم کے جنازے کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو پتا ہے۔ کتنے لوگ شرکت کرنے والے تھے؟ بنی ہاشم اور 7 اصحاب، بس اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ سرکار دو عالم کا تو جنازہ نہیں اٹھا، وہی دفن کیا گیا نا جہاں وفات ہوئی تھی۔ عزادارو، باقی آل محمد کی جو ہستیاں ہیں ان کے جنازے کیسے اٹھے؟ بطول کا جنازہ رات کو اٹھا، رات کو اٹھا، چند لوگ تھے۔ ہاں، تیسرا جنازہ اس گھر میں مولا علی کا جنازہ ہے، امیر المومنین کا جنازہ ہے، وہ بھی رات کو اٹھا، کوفے میں تاریکی میں اٹھا۔ آؤ عزادارو، یہ پہلا جنازہ ہے جو دن کی روشنی میں نکل رہا ہے، دن کی روشنی میں اہتمام کے ساتھ پہلا جنازہ نکلا۔ بس میں یہی کہوں گا، بطول تیری قسمت، تیرے بابا کے جنازے میں لوگ نہ آئے، تیرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، تیرے شوہر کے جنازے کی خبر نہ ہوئی۔ اللہ نے تجھے 2 بیٹے دیے، ہائے تیرے دونوں بیٹوں کے جنازے عجب انداز سے اٹھے۔ ایک بیٹے کا جنازہ گھر سے چلا۔ عزادارو، آج ایک اور ہستی یتیم ہو رہی ہے۔ کون؟ آج قاسم یتیم ہو رہا ہے، آج شہزادہ قاسم یتیم ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کربلا میں شہزادہ قاسم کی عمر مبارک 13 سال لکھی ہے۔ 50 ہجری اگر شہادت ہے تو 13 سال، 2 سال کے قاسم۔ یتیمی کا درد دیکھنا پڑا۔ اب اگلا جملہ اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی کہہ دوں، میں کہتا ہوں شہزادہ قاسم اور شہزادہ حسن ایک کی ماں ہے، ایک کی زوجہ ہے، جناب ام فروا۔ عجب قسمت ہے اس بی بی کی، شوہر کے جنازے میں تیر دیکھے اور بیٹے کے جنازے کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا، شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور بیٹے کے جنازے پر گھوڑے دوڑ گئے۔ بس عزادارو، میری ہمت بھی نہیں رہی اور چند جملے کہہ کے زحمت ختم کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ یتیمی کا آغاز ہے نا شہزادہ قاسم کی۔ 2 سال کے قاسم یتیم ہو رہے ہیں، لیکن میں نے روایات میں پڑھا جب قاسم رو رہے تھے بابا کے پہلو میں بیٹھ کر ایک دفعہ حسین آئے اور آ کر اپنے بھائی کا سر آغوش میں رکھا اور رونا شروع کیا۔ ادھر شہزادہ حسن نے آنکھیں کھولی، کہا بھیا حسین نہ رو، کہا بھیا کیوں نہ رو، میرا بھائی جا رہا ہے، سنو گے؟ کہا میں جا رہا ہوں تو رونے والا تو ہے، مجھے تو وہ دن یاد آ رہا ہے۔ بس عزادارو، ادھر اچانک حسین نے دیکھا قاسم رو رہے ہیں، قریب بلایا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ادھر عباس آگئے، سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جناب زینب و کلثوم آ گئی، پھوپھیاں بھی آ گئی، چچا بھی آ گئے۔ کہا قاسم گھبرانا نہیں، اگر یتیم ہو رہا ہے تو تیرے شفیق چچا ہیں، محمد حنفیہ ہے، عباس ہے، حسین ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے۔ آؤ عزادارو، قاسم یتیم ہوا تو کئی ہاتھ سر پہ آ گئے۔ ہائے 10ویں محرم، ایک 4 سال کی بچی جب یتیم ہوئی، ہائے سکینہ کو ابھی یتیمی کا درد نہیں بھولا تھا کہ ایک ظالم آ گیا، آ کر در اتار لیے۔ بس آخری جملے اور آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، جنازہ اٹھا،
جنازہ چلا، جب جنازہ چلا میں نے کوئی جنازہ نہ دیکھا کہ قبرستان سے واپس آئے۔ ہاں یہ بطول کے بیٹوں کی قسمت ہے، جنازہ واپس نہیں آیا، صرف واپس نہیں آیا، ادھر جنازہ واپس آیا اور ادھر زینب دوڑ کے آئی، بھیا حسین کیا ہوا؟ کہا زینب سوال بعد میں کرنا، پہلے تیر تو نکالو۔ ہائے جنازے سے تیر نکالو، عزادارو تیر نکالے گئے، کفن بدلا گیا، ہائے جنت البقیع میں دفن کیا گیا، لیکن ہائے لا یومن کا یوم کا ابا عبداللہ، مولا حسین تیری قسمت پہ قربان، مولا تیری مظلومیت پہ قربان، تو نے حسن کا جنازہ دفن تو کر دیا، لیکن کربلا میں جب زین سے زمین پہ آئے گھوڑے دوڑا دیے گئے، ماتم حسن۔ ان کے بعد پڑھ لیں گے۔ جو گئے